اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمر جنرل سیکرٹری و سابقہ رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، مجلس اتحاد المسلمین کے غیور صدر و معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین و اراکین بلدیہ، معزز بزرگان قوم اور ملت، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کی 66 یوم تاسیس پر اپنی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین کی جانب سے آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے گا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس جماعت کی طاقت کو نہ صرف تلنگانہ، بہار یا مہاراشٹر، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی کامیابیوں سے ہمکنار کیا، اور بھی مستقبل میں انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ہم 66واں یوم تاسیس منا رہے ہیں، اور الحمدللہ آج کا دن ہم کو موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے مجلس کے مرحوم قائدین کو یاد کریں، جنہوں نے 66 سال پہلے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات کی۔ بھائی آپ لوگ نہیں بولیں گے، میڈیا کو اپنا کام کرنے دیجیے، آپ سننے آئے ہیں، بیٹھیے آرام سے۔ 66 سال پہلے عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین نے مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ فخر ملت عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے مجلس اتحاد المسلمین کا نام مجلس الہند مجلس اتحاد المسلمین رکھا۔ عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے دستور کو بنایا، اور دستور کو ہندوستان کی آئین، ہندوستان کے سنویدھان کے تابع کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم بھارت کی سیاست میں حصہ لیں گے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے آئین اور سنویدھان میں جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کا ذکر کیا گیا ہے، جو فریڈم آف ریلیجن کا ذکر کیا گیا ہے، جو بھارت کی آئین میں اقلیتوں کے لیے جو ان کی بات کی گئی ہے آئین کی دفعہ 29 اور 30 کے تحت، جو بھارت کی پریامبل میں لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس اور فریٹرنیٹی کی بات کی گئی ہے، آزادی، بھائی چارگی، انصاف کی بات کی گئی ہے، ہم اس کو حاصل کریں گے۔ اسی جگہ سے عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے
جو جامع نظامیہ کے ایک عالم دین بھی تھے اور اپنے وقت کے مایہ ناز وکیل بھی تھے، جنہوں نے دارالسلام کو حاصل کرنے کے لیے 1 سال 2 سال نہیں بلکہ کئی سال قانونی جنگ لڑی اور دارالسلام کو انہوں نے حاصل کیا۔ تو عبدالواحد اویسی نے دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد نہ صرف مقدمے میں کامیابی حاصل کی بلکہ یہاں پر حکومت کا قبضہ تھا، ان کے اس قبضے کے خلاف عبدالواحد اویسی نے ایک کرایہ حاصل کیا، اور کرایہ حاصل کرنے کے بعد عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے یہاں پر دارالسلام کے باہر ملیوں کی تعمیر کی، اور اسی جگہ پر ٹھہر کر مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی اس وقت کی آندھرا پردیش کے اسمبلی میں رہیں گے۔ عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اراکین بلدیہ منتخب ہوں گے۔ عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں مجلس کے اتحاد المسلمین کا نمائندہ جائے گا۔ عبدالواحد اویسی نے اپنے خواب کو بیان کیا اور کہا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم ہندوستان کے آئین کی دفعہ 30 کے تحت اقلیتوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کریں گے۔ یہ سب باتیں عبدالواحد اویسی نے اس وقت کہی تھی جب عوام میں ڈر اور خوف کا ماحول تھا۔ پولیس ایکشن کے پرآشوب دور کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی جدوجہد کے سفر کا آغاز کیا، تو جتنے اس زمانے کے عقل مند رئیس زادے تھے، دولت مند تھے، جو دلی میں بیٹھ کر، جو آج بھی دلی میں بیٹھ کر ہمارا سودا کرتے ہیں، ان تمام نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو دیوانگی کی گفتگو کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مگر اللہ نے عبدالواحد اویسی کے اس خواب کو پورا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبدالواحد اویسی کی جدوجہد میں اللہ نے برکت دی۔ میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ اور ان کے تمام ساتھیوں پر۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سالار ملت اور ان کے تمام مرحوم ساتھیوں پر کہ انہوں نے جو محنتیں اور جستجو کی، جو قربانیاں پیش کی، آج اس کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام اور موقف حاصل کیا۔ میں اس موقع پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے ہزاروں اور لاکھوں محبان کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام مرحوم قائدین کو، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم صدر معتمدین اور اراکین کو، اراکین اسمبلی کو، اراکین بلدیہ کو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی سالار ملت کی دور اندیش قیادت تھی کہ جس کی بنا پر مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ یہی سالار ملت کی بے باک قیادت تھی جس نے بھارت کی سیاست میں مجلس اتحاد المسلمین کو ایک منفرد مقام حاصل کرنے میں موقع عطا کیا۔ یہی سالار ملت کی سوچ تھی کہ آج جب سالار نے مرکز سیاسی کہا تو مجلس کے مخالفین نے اس کا مذاق اڑایا، مگر آج لوگ جان رہے کہ مرکز سیاسی کی اہمیت کیا ہے۔ جب عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے، تو اس وقت عبدالواحد اویسی کے ساتھ صرف مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تامل ناڈو اور کیرلا میں کہا تھا کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے، تو دکن کی سرزمین پر عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ مولوی اسماعیل اور مولوی عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے جو کام برسوں پہلے کیا تھا، آج وہ کامیابی طرف وہ سفر اپنا طے کر رہا ہے۔
مگر جن لوگوں نے لکھنؤ کے رفاع عام کلب میں کھڑے ہو کر بھارت کے اس وقت کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، رفاع عام کلب لکھنؤ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھارت کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بنیں گے، اپنے سیاسی قیادت کو نہیں بنائیں گے، ہم ایک مخصوص سیاسی پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ بتاؤ، جنہوں نے رفاع عام کلب میں کھڑے ہو کر ہم کو کہا تھا کہ ہم سیاست سے دستبردار ہوں گے، بتاؤ کس نے کامیابی حاصل کی؟ رفاع عام کلب میں کھڑے ہو کر وہ موسس حضرات نے جو بات کہی وہ کامیاب ہے، یا مولوی اسماعیل عبد الواحد اویسی کی سوچ آج کامیاب ہو رہی؟ میرے بھائی، بھارت کی جمہوریت میں سیاست میں حصہ لینا ضروری ہے، اور یہی پیغام مجلس اتحاد المسلمین دیتی آئی ہے۔ آج مجلس کے تعلیمی ادارے ہیں، آپ کی ایک پہچان ہے، آپ کی ایک شناخت ہے، پورا ملک اگر دیکھتا ہے تو آپ کی طرف دیکھتا ہے، مجلس کی طرف، کہ دیکھو مجلس کیا بولتی ہے اس مسئلے کے اوپر۔ الحمدللہ، اگر آج اسد الدین اویسی کو جو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو فعل میں اللہ نے جو مقام دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کے صدقے میں، پنج تن کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ نے جو مقام دیا، میرے بھائی یہ تمام آپ کی محنتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہیں۔ لوگ بولتے ہیں اسد الدین اویسی تم سرزمین حیدرآباد کو چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ میرے بھائی، میں نے اپنے بچپنے میں کہیں پر پڑھا تھا، ایک دیوانہ تھا کسی گاؤں میں جو یہ سوچتا تھا کہ ہم کو اس گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانے کے لیے 3 پہاڑوں کو عبور کر کے جانا پڑے گا۔ تو آخری میں اس نے کہا کہ اب میں ان 3 پہاڑوں کو کاٹوں گا۔ زندگی اس میں گزر گئی، ایک پہاڑ کاٹ دیا، دوسرا پہاڑ کاٹ رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ اپنے بسترے مرگ پر تھا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کیا کیا تو نے؟ زندگی لگا دی ان پہاڑوں کو کاٹنے میں، دیکھ تو نے کیا حاصل کیا؟ تو اس مرنے والے شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اب میں زندگی کے آخری منزل پہ قریب پہنچ چکا ہوں، مگر میں اطمینان کی موت حاصل کروں گا، میں آرام سے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس اطمینان سے چلا جاؤں گا کہ 3 پہاڑوں میں سے کم اللہ نے مجھے موقع دیا 1.5 پہاڑ کو کاٹنے کا۔ میرے مرنے کے بعد جو آنے والی نسل آئے گی وہ ان پہاڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گی اور اپنا راستہ بنائے گی۔ تو یاد رکھو، ان پہاڑوں کو ہٹانا آپ کا اور ہمارا کام ہے۔ اگر میں جا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو آپ کی اتحاد، آپ کی دعائیں، بزرگوں کی سرپرستی، ہمارے مرحوم قائدین کی قربانیاں مجھے پکار کر کہتی ہیں کہ 66 برس پہلے ہم نے اس چراغ کو جلایا تھا، 66 برس پہلے ہم نے 11 مہینے کی جیلوں کو برداشت کیا، 66 برس پہلے جب ہم نے مجلس کے پرچم کو بلند کیا تو ہمارے گھر کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے، ہماری اولاد پر پینے کا پانی بند کر دیا گیا، ہم نے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی، ہم نے الزامات کا سامنا کیا، ہم تنے تنہا کھڑے ہو کر وقت کے حکمرانوں سے مقابلہ کیا۔ خبردار، ہماری قربانیوں کو رائگاں جانے مت دینا۔ تم ہماری قربانیوں کو اور ہم کو زندہ سمجھتے ہو تو اس سفر کو لے کر آگے بڑھو۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ جس چیز کی شروعات فخر ملت نے کی اپنے مرحوم قائدین کے ساتھ، جس جماعت کو سالار ملت نے اونچائیوں تک پہنچایا، اب ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، میرے مجلس کے رفقا، میرے مجلس کے ساتھیوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کام کو اور آگے لے کر بڑھیں۔ یقیناً الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یقیناً ہم پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، کیچڑ پھینکا جائے گا، مگر میرے بھائی 66 برس پہلے دارالسلام نہیں تھا، 66 برس پہلے یہ تعلیم ادارے نہیں تھے، 66 برس پہلے یہ 44 اراکین بلدیہ، یہ 7 اراکین اسمبلی، 2 رکن پارلیمان، بہار میں آپ کے رکن اسمبلی، مہاراشٹرا میں آپ کے 2 رکن اسمبلی، آپ کے رکن بلدیہ گجرات میں، رکن بلدیہ اتر پردیش میں، مدھیہ پردیش میں، آندھرا میں، کرناٹکا میں کچھ نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے مرحوم قائدین نے
اس سفر کا آغاز کیا. آج الحمدللہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں ہیں. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کیا. تو ہمارے مرحوم قائدین کو اگر ہم زندہ سمجھتے ہیں، ان کو مردہ نہیں ہونا دینا چاہ رہے اگر ہم، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جدوجہد کرتے رہیں. یقیناً الزامات تو لگتے رہے اور لگتے رہیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے مرنے کے بعد یہ الزام لگانے والے میری خبر میں نہیں آئیں گے. یہ میرے مرنے کے بعد جب حشر کا میدان بنے گا جس میں سب کھڑے ہوں گے، الزام لگانے والے نہیں آئیں گے. میرے اعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مجھے اور آپ سب کو شفاعت ملے گی. تو اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہم کو کامیابیاں حاصل کرنا ہے، ہم کو الیکشن لڑنا ہے. 66 سال کا سفر، اگر کوئی دوسری سیاسی پارٹی ہوگی تو بولے گی کہ ہم اتنے بار پاور میں آئے، ہم اتنے بار پاور میں نہیں رہے، یہی بتائیں گے آپ کو. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 66 برس کے سفر میں ہم نے کئی حکومتوں کو دیکھا جنہوں نے مجلس سے ٹکرایا مگر مجلس باقی رہی، ان کو اللہ نے چکن دیا. 66 برس کے سفر میں کئی ہمارے مجلس کے ساتھیوں نے ہم کو چھوڑا، ہم سے غداری کی، مگر لوگ غداروں کو، دھوکے بازوں کو یاد نہیں رکھتی. عوام یاد رکھتی ہے اپنی جماعت کو، عوام یاد رکھتی ہے اپنی سیاسی طاقت کو، اپنے اتحاد کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اور آپ کو آگے بڑھنا ہے. یقیناً مخالفین مجلس اس وقت بھی تھے جس وقت عبدالواحد اویسی رکن اراکین شورا کو جمع کیے، مخالفین مجلس نے شورا کو لے کر چلے گئے. جس وقت جلسہ ہو رہا تھا بسل بنڈے کے اوپر، راتوں رات شورا کو لے کر بھاگ گئے، پورے کے پورے غائب ہو گئے پورے. عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے عوام سے کہا کہ میں آپ سے رضا نامزدگی چاہتا ہوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو اس وقت بھی مخالفین مجلس نے اپنے اخبار میں لکھا تھا کہ اویسی نے شورا کو چورا کر دیا. تو میرے بھائی، مخالفین ہر دور میں رہیں گے. یاد رکھیے، ابو جہل، ابو لہب کی اولاد صبح قیامت تک رہے گی. یزید کے چاہنے والے، یزید کے چیلے صبح قیامت تک رہیں گے. میر جعفر، میر صادق ہمیشہ تھے اور رہیں گے. مگر ہمارا کام یہ ہے کہ جیسا کہ احمد پاشا قادری نے کہا کہ ہم حسینیت کے پرچم کو بلند کرنا ہمارا کام ہوگا. ایثار اور قربانیوں کو دے کر ہم نے مقام کو حاصل کیا. ہم نے کوئی چمن میں چل کر یا پبلک گارڈن میں چل کر یہاں تک نہیں پہنچے. ہم خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا، جیلوں میں بیٹھ کر اپنی مجلس کی خود کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنی پڑی، پولیس کی لاٹھیاں کھانی پڑی، تب جا کر اللہ نے ہم کو مقام دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین کے سفر کو ہم کو اور آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے. یقیناً آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہے. میں اپنے مجلس کے رفقاؤں سے اپیل کروں گا کہ پہلے سے زیادہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج یا ایک ہفتے میں یا 12 مارچ کے بعد پارلیمنٹ کے الیکشن کے تاریخ کا اعلان ہوگا. میں آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ 60 دن آپ اور ہم دن رات ایک کر دیں اور مجلس اتحاد المسلمین کی اس کامیابی کو، اپنی برتری کو، اپنے اتحاد کی نشانی کو اور مضبوط کریں اور مجلس اتحاد المسلمین کو ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے. میں اپنی جماعت کے تمام اراکین سے، صدر و معتمدین سے، معزز صدر و معتمدین سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ حیدرآباد میں ہو، اورنگ آباد میں ہو، مہاراشٹرا میں ہو، یا بہار یا سیمانچل کی غیور سرزمین پر ہو، یا اتر پردیش میں ہو، میری آپ سے اپیل ہے کہ میں آپ سے 55-50 دن ہم کو محنت کرنا، ہم کو دوبارہ اپنی جماعت کو کامیاب اور کامران کرنا ہے.
اور میں مخالفین مجلس سے بھی بڑی ادب کے ساتھ ان سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے وہ مخالفین کے لیے جن کو اللہ نے دولت دی، آپ نے اپنی بزنس کے طور پر اپنا ایک پروڈکٹ بنایا آپ نے، اور آپ اپنی دولت کو مجلس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ میں بڑی محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ آپ کا بزنس کا پروڈکٹ ہے، یہ مجلس پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ہمارے آنسوؤں کی نشانی ہے، یہ ہم نے جو خون بہایا یہ نشانی ہے ہماری، جو ہمارے بزرگوں نے خاک اور خون کے دریاؤں میں گزر کر اس جماعت کو بنائی ہے، ان کی نشانی ہے، یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے میرے بھائی۔ یہ بھارت میں ایک انمول چیز ہے، یہ ہماری نشانی ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم تمہارے پروڈکٹ کے پیچھے پڑ گئے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو سمجھو اس بات کو، اپنے پروڈکٹ پہ بچاؤ، اس کو اور لے کے بڑھو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مگر یہ میرا نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ غریبوں کی امانت ہے، یہ دلتوں کی آواز ہے، کمزوروں کی آواز ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے پروڈکٹ کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین جیسی چٹان جماعت سے مقابلہ کرو گے تو پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، جماعت باقی رہے گی۔ میں نہیں رہوں گا، میں زمین کی غذا بن جاؤں گا، مگر جماعت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سے ہم عرض کر رہے ہیں، آپ خوش رہو، مگر میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف، جمہوریت ہے، اختلاف کرو آپ، مگر یاد رکھو، اگر اختلاف کرنے کے طریقے اگر آپ تبدیل کریں گے تو ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مجھے کھل کر بولنا پڑے گا کہ تم کس کے اشاروں پر کام کر رہے ہو، اور میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو بہت سینہ تان کر بغل میں ہاتھ ڈال کر بول رہے ہیں، پیارے، مجلس اتحاد المسلمین نے ان کی سیٹ کو 84 میں اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا، مخالفین مجلس اتحاد المسلمین نے 96 میں کوشش کی تھی، 2009 میں بھی کوشش کی تھی، مجلس میدان میں تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجلس 84 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 96 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 2009 میں بھی کامیابی حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالی 2024 میں بھی پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرے گی۔ تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، میں سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بھاگنا نہیں۔ تم بہت باتیں کرتے ہو نا، آؤ اب دکھائیں گے تم کو حیدرآباد کیا ہوتا ہے، تم کو بتائیں گے الیکشن کیسا لڑا جاتا ہے، تمہارے گھر میں گھس کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایک بار ہماری کمزوری کا تم نے فائدہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اب ہم تمہاری کمزوریوں کو دیکھ کر اس کو نکالیں گے، مگر بھاگنا نہیں پیارے، آنا ٹھہرنا، ادھر بھی نہیں جانا، تم کو ایسا گھیرے میں لے کر آئیں گے کہ تم کو مقابلہ ہی کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور تم یہ نہیں بولنا ہم انا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ارے تم انا کو لے کے آؤ، کس کو لے کے آتے، مگر تم چھوڑنا نہیں۔ میرے بھائی، مجلس کی مخالف ہمیشہ تھے، آج اس دنیا میں بات نہیں ہے، چلے گئے اپنے ارمانوں کو لے کر، مجلس کی مخالفت میں اپنے بستر مرگ تک پہنچ گئے، مگر اللہ نے جماعت کو آباد اور شاداب رکھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مجلس کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجلس کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، مجلس نے عوام کو بیدار کیا، شعور کو بیدار کیا، اسی لیے ہر بھارت کے کونے میں کوئی کہتا ہے کہ کیوں اقلیتوں کے بجٹ میں میرے حصے کو کم کر دیا جا رہا ہے، میرا حصہ کب ملے گا؟ مجلس بولتی کیا کیے؟ ارے مجلس یہ کیے کہ آج عوام کہہ رہی کہ میرے حصے کا کیا ہوگا۔ مجلس نے یہ بیداری پیدا کی
کہ آج نوجوان اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری پارٹی یا تمہارے ان لوگوں کے لیڈروں کے ممنون اور مشکور نہیں ہیں. آج بھارت ہمارا ہے. مجلس نے شعور کو بیدار کیا کہ CAA کا قانون غلط ہے. مجلس نے شعور کو بیدار کیا کہ مسلمانوں کو، دلتوں کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. مجلس نے یہ شعور بیدار کیا کہ سیاسی طاقت کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کروا سکتے. ارے مجلس نے تعلیمی ادارے قائم کیے، اسپتال قائم کیا. یہ لوگ اسپتال تو چھوڑو، ایک فارمیسی کی دکان نہیں بنا سکتے. مجلس تو چھوڑو، یہ کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی. یہ الحمدللہ یہ آپ اور ہماری میں بزرگوں کی ہماری محنت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے حاصل کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجلس کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ چاہتے ہیں کہ مودی کے اشارے پر، RSS کے حکم پر مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ چھوٹی BJP اور ان کے تمام ساتھی جو مجلس کی مخالفت چاہے حیدرآباد یا اورنگ آباد یا سیمانچل میں کرتے ہیں، یہ اصل میں RSS اور BJP کے حکم پر اور یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے دم چھلے بن کر یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی آواز رہے. یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی طاقت کا قلعہ ہمیشہ بنا رہے. یہ تمہارے اتحاد کے دشمن ہیں. یہ نفرت کرتے ہیں جب تم سوال کرتے ہو اپنی برابری کا. اسی لیے ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنی انانیت کو، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جماعت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ارے تمہاری شخصیت ختم ہو جائے گی، جماعت آباد رہے گی. تمہاری انانیت کو مٹیا ملیج کر دے گا اللہ انشاءاللہ تعالی، مگر اجتماعیت کو اللہ برقرار رکھے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا چناؤ الیکشن ہمارے سروں پر ہے. اور میں ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن کرنے والا. تو ماہ رمضان میں بھی ہم کو نہ صرف روزے رکھنا ہے جو مسلمان ہیں، بلکہ ہم کو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا. اور رمضان میں ہم کو الیکشن کیمپین بھی کرنا پڑے گا. نہیں معلوم تاریخ کب آئے گی. اب کوئی یہ بولے گا ارے بھائی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، رمضان میں کیسے کیمپین کریں گے؟ میرے بھائی جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا نا، انسان اس وقت بہت ایکٹیو ہوتا ہے. جب پیٹ میں کچھ ہو جاتا تو نہیں بولتا ذرا آرام کر لے. اور رمضان میں ہی ہم کو الیکشن کی انتخابی مہم کو شروع کرنا پڑے گا. تاریخ کیا آئے گی میں نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ سے اپنے رشتے کو ہم جب مضبوط کریں گے اور ہم حالت روزہ میں جب اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم روزے کی حالت میں اپنی جماعت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول کر لے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کریے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک پروگرام بنائیں گے کہ کیسے ہم اپنی جماعت کی سرگرمیوں کو، الیکشن کی سرگرمی کو اس ماہ مبارک میں ہم کیسا لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. اور مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش یہی رہی اور رہے گی کہ تیسری مرتبہ وطن عزیز کے وزیر اعظم نریندر مودی نہ بنے. ہماری کوشش یہی رہی کہ BJP اقتدار میں نہ آئے. انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے کوشش کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا. آج BJP کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. BJP کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. بے روزگاری نوجوانوں کا مقدر بن گیا. اتر پردیش میں 50 لاکھ پولیس کی نوکریوں کے لیے 50,000 نوکری کے لیے 50 لاکھ نوجوان اپلائی کرتے ہیں. کسی ریاست میں ایک پیون کی نوکری 10 پیون کی نوکری کے لیے 3,000 PhD کے لوگ اپلائی کرتے ہیں. بھارت میں سب سے زیادہ اگر نوجوانوں بے روزگاری پوری دنیا میں ہے تو وطن عزیز بھارت میں.
اور ان میں سب سے زیادہ بے روزگار ہیں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب بتائیے بھارت کے وزیر اعظم نے کیا کیا، مودی نے کیا کیا؟ تو بولیں گے بھائیوں بہنوں اچھے دن آ گئے، وکست بھارت ہم نے کر دیا، بھارت کا نام روشن ہو گیا پوری دنیا میں۔ نریندر مودی سے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ نے روزگار نہیں دیا بلکہ بے روزگار بنا دیا نوجوانوں کو آپ نے۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اسرائیل 30,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا غزہ میں، 20 لاکھ کی آبادی میں 13 لاکھ بے گھر ہو گئے لوگ، اس 30,000 میں 16,000 بچے مر گئے، پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، اسپتال میں دوائیں نہیں ہیں۔ اور یہ غزہ کے غریب فلسطینی اسرائیل میں جا کر کام کرتے تھے، کیونکہ اسرائیل ان لوگوں کو کام کرنے نہیں دے رہا ہے، غزہ اور ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کو۔ تو اسرائیل نریندر مودی سے کہتا ہے کہ ہم کو بھارت سے نوجوان دلاؤ۔ مودی جی یہ کون سا وکست بھارت ہے کہ اسرائیل میں نوکری کرنے کے لیے جہاں پر جنگ چل رہی ہے بھارت کا نوجوان اپنی جان کو ہتھیلی رکھ کر جا رہا؟ آپ نے روزگار دے دیے، ہزاروں نوجوان بھارت کے کھڑے ہوئے ہیں اسرائیلی کمپنیوں میں نوکری لینے کے لیے، اسرائیل کو جا کر کام کرنے کے لیے۔ کتنا جھوٹ بی جے پی کہتی ہے کہ ہم نے روزگار دے دیا۔ کہاں روزگار دیا آپ نے؟ اگر آپ نے روزگار دیا ہوتا تو ہمارا محمد سفیان نارائن پیٹ کا اور محمد افسان بازار گھاٹ کا کیوں رسیا جاتے؟ وہ گجرات کا ہمارا بیٹا کیوں رسیا جاتا جو آج مر گیا وہاں پر جنگ میں؟ میرے بھائی بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں بھارت کے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوچو، سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالو۔ یاد رکھو اگر تم بہکاووں میں آ جاؤ گے، جذبات میں آ جاؤ گے تو 5 سال تم کو نوکری نہیں ملی اور 5 سال تم کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔ اسد الدین اویسی کا نام لے کر تمہارے دل کو تو خوش کر دیا جا سکتا ہے مگر تمہارے پیٹ کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ اویسی کی نفرت پیدا کر کے تم کو خوش تو کیا جا سکتا ہے مگر تمہارے گھر میں چراغ نہیں جلے گا۔ مسلمانوں کو بدنام کر کے تم کو کچھ جھوٹا پیغام تو دیا جا سکتا ہے مگر تمہارے ماں باپ کے خوابوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے مسجدوں کو شہید کر کے تمہارے گھر نہیں بن پائیں گے، یاد رکھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مگر آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجدوں کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، شریعت پر عمل نہ کرے، یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے، CAA کے قانون کے رولز کو بنا کر ہم کو ہمارے ہی ملک میں کاغذ دکھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ میرے بھائی یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور لوگ مجلس کے مخالفین بولتے اسد صاحب اگر خاموش بیٹھ گئے تو اچھا ہوگا۔ ارے دیوانے، تیرا باپ جب تیری ماں سے نکاح کرا تو اگر خاموش بیٹھتا تو نکاح نہیں ہوتا، بولنا پڑا تیری اماں قبول ہے تو پیدا ہوا دنیا میں، بولنا پڑتا نا۔ نکاح جب ہوا، نکاح جب ہوتا ہے، قاضی سے شادی جس کی ہوئی، سسرے کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، گواہ رہتے، قاضی صاحب پوچھتے قبول ہے؟ عمر دولہا بولا قاضی صاحب بولتے کیا ہوگا اس کو، ڈیف اینڈ ڈم تو نہیں ہے بیچارہ۔ قاضی صاحب پھر پوچھتے قبول ہے؟ بولنا پڑتا قبول ہے، تو سسرا ہاتھ دباتا ہے ہاں۔ دلہن کو جا کے جب پوچھتے تو دلہن شرماتی، تو دلہن کی خاموشی کو رضامندی بھی تصور کرتے، دولہے کی خاموشی کو رضامندی تصور نہیں کرتے۔ اگر دولہے ہے تو بولنا پڑتا، لڑیں گے، انتخابات لڑیں گے، ناانصافی کے خلاف بولیں گے،
جد و جہد کریں گے، جستجو کریں گے، مصائب اور مشکلات کو اٹھائیں گے، جھوٹے الزامات کا مقابلہ کریں گے اور حق کو غالب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم کو کرنا ہے۔ اگر مخالفین مجلس نہیں بولنا، ارے دیوانے، پارلیمنٹ میں اگر نہیں بولتے تو حیدرآباد کے عوام ووٹ ڈالتی میرے کو۔ حیدرآباد کی عوام جانتی ہے کہ حیدرآباد کی عوام نے سالار کو دیکھا کیسے ایک شخص نے 20 سال تک بھارت کی پارلیمنٹ میں بے باک طریقے سے غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھایا۔ یہ حیدرآباد، اورنگ آباد اور سیمانچل کی عوام دیکھتی ہے مجھے اور امتیاز جلیل کو اور اختر علی خان کو اسمبلی میں، اور مہاراشٹر میں مفتی اسماعیل کو اور شاہ صاحب کو دیکھتی ہے کہ کیسا بے باک طریقے سے لوگ اپنے مسائل کو اٹھاتے ہیں، حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں۔ اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل نے بھارت کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سوال کیے۔ نفرت کیوں ہے مجلس سے؟ یہ بہت پوچھتے ہیں، یہ بہت لڑتے ہیں، یہ بہت حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات کو دلیل اور بھارت کے سنویدھان کے دائرے میں رہ کر بولتے، اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ میرے بھائی، پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کھڑے ہو کر کہا CAA کا قانون نہیں مانتے، میں نے اس قانون کو پھاڑ دیا۔ دوسرے بھی پھاڑ سکتے تھے، نہیں پھاڑے۔ حیدرآباد کا ایک لفظ ہے، پھاڑنے پہ نہیں بولنا چاہوں گا، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ 53 لاکھ کا قانون آیا، آپ نہیں بول سکے۔ مودی کے حکومت میں ظلم اور ستم کیا گیا، اخلاق پر انکاؤنٹر، بلڈوزر پر کس نے آواز اٹھائی؟ مجلس نے آواز اٹھائی۔ UAPA کا قانون میں ترمیم کی گئی، کس نے خلاف بولا؟ مجلس نے بولا۔ کس نے تائید کی؟ وہ دنیا کے سامنے ہے جو آج ہم کو بولتے ہیں۔ میرے بھائی عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ کا آخری دن، اس لوک سبھا کا آخری دن، حکومت نے ریزولوشن لے کر آیا تو کس نے دنیا کے سامنے کہہ دیا کہ 17 دسمبر 1992 کو بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم نے ریزولوشن پاس کر کے RSS، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل کو اس ایوان نے کنڈیم کیا تھا بابری مسجد کی شہادت کو۔ پارلیمنٹ میں سناٹا ہو گیا۔ کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کہا کہ 22 جنوری جی بی پنت نے رکھی، 6 دسمبر کے دن رکھی گئی؟ کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد؟ تم بھی بول سکتے تھے مگر نہیں بولیں گے۔ سچائی کو بیان کر سکتے تھے۔ بابری مسجد زندہ باد بولنے کا مطلب صرف مسلمان نہیں، بابری مسجد زندہ باد بولنا انصاف زندہ باد بولنے کے برابر ہے، سنویدھان زندہ باد بولنے کے برابر ہے، رول آف لا زندہ باد بولنے کے برابر ہے۔ مگر آپ کچھ نہیں بولیں گے، آپ خاموش بیٹھے رہیں گے اور اقلیتوں سے، دلتوں سے کہیں گے نہیں ہم تمہاری لڑائی لڑیں گے۔ میرے بھائی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال میں مہنگائی آسمان کو چھو گئی، آسمانوں کو چھو گئی مہنگائی، مگر مودی جی پورے دیش میں جا کر بول رہے ہیں وکست بھارت، یہ ہو گیا، فلاں کر دیے، یہ کر دیے۔ نوجوانوں کو یہ فیصلہ لینا ہے، بھارت کا مستقبل نوجوانوں کا ہے۔ اور نوجوانوں یاد رکھو، جو آج 24 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان میں نوجوان ہیں، یاد رکھو یہی 10-15 سال بھارت کے پاس ہیں۔ اگر تم کو نوکری نہیں ملے گی تو یاد رکھو 2050 یا 55 سے تمہارے پہ بہت بڑی ذمہ داری دیش پر آ جائے گی۔ اتنے بوڑھے بھارت میں ہوں گے، اتنے بوڑھے ہوں گے کہ ان بوڑھوں کی کو زندگی کو بچانا پھر تمہاری ذمہ داری بن جائے گی۔ اسی لیے یہ وقت کھو رہے ہیں۔ چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، چین کے خلاف کچھ نہیں بولتے، کوئی نہیں بولتا چین کے خلاف۔ اور لوگ ہم سے پوچھتے مجلس کیا ہے؟ ارے مجلس اصلی ہے، مجلس حیدرآباد اولڈ سٹی ایسا، ارے اولڈ سٹی میں مجلس اصلی ہے، پھر دوسرے کیا ہے؟ نقلی ہے، چائنا کا مال ہے، یہ اصلی ہے۔ چین پر کچھ نہیں بولتے اور ہم کو گالی دی جاتی ہے۔
بی جے پی کے لوگ بولتے روہنگیا یہاں پر، بی جے پی کے لوگ بولتے سرجیکل اسٹرائک اولڈ سٹی میں کریں گے، بی جے پی کے لوگ بولتے کوئی مجلس کو کے بارے بولتا ہم ڈیولپمنٹ کریں گے۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ پب کھول دینا۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ جوئے خانوں کو آباد کر دینا۔ میرے بھائی، ہم ان تمام سازشوں سے جانتے ہیں، یقیناً مجلس اپنی پوری کوششیں کر رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو، وکاس ہو، یہ پورے کام کروائے جا رہے ہیں۔ اولڈ سٹی کے میٹرو کے سلسلے میں میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ آئیے پرانے فاؤنڈیشن سٹون ڈالیے، مہاتما گاندھی بس ڈپو سے لے کر فلک نما تک۔ تو مجھے بتایا گیا کہ آئندہ ہفتے 7 تاریخ کے دن چیف منسٹر آئیں گے فلک نما پر میٹرو کا فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے۔ ویلکم، فاؤنڈیشن سٹون بھی ڈالیے اور کام بھی شروع کرائیے، روڈ وائڈننگ کے لیے اور پیسے دیجیے۔ وہ جو 2 برجز کا افتتاح ہم نے کیا تھا ہاکرز کے لیے، اس کا کام شروع کروائیے۔ چیف منسٹر نے ایم ایل ایز کو بلا کر کہا کہ موسیٰ ندی کے اوپر موسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا کام کریے، کون روک رہا آپ کو؟ میر عالم تالاب کے اوپر برج کا پلان بنا ہوا ہے، اس کو منظوری دیجیے۔ اولڈ سٹی میں جیل کو نکالیے، یہ چھنچھگڑا جیل کو نکال کر وہاں پر ایک KG to PG کا کمپلیکس بنائیے۔ یہ جو پیٹلا برج پہ سٹی آرم ریزرو ہے اس کو لے کے جائیے باہر، وہاں پر کچھ کریے۔ ارے ہم چاہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ، مگر ہمارے مجلس کے مخالفین کو خان کا جو مریض ہوتا نا اس کو خالی پیلا دکھتا، بیچارے تو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی، اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی۔ مجلس کے مخالفین اور مجلس کے اراکین میں کیا فرق ہے؟ مجلس کا رکن رات بھر محنت کرتا ہے۔ آج صبح میں 6 بجے 5:30 بجے میرے کو فون آیا بہار کے بیسی کے امام نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مجھے اپنی والدہ کی لاش کو لے کے جانا ہے بیسی کو۔ میں نے مجلس کے MLC کو فون کیا کہ جاؤ فوراً نمس کو جاؤ، بیسی کے امام صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی لاش کے پورا پیپر ورک کراؤ۔ مجلس کیا نہیں کرتی، مگر مجلس کے مخالفین کیا ہے؟ میں آ جاؤ، فیس بک لائیو کرتے، اس کے بعد اپنے آپ کو بولتے میں ارطغرل غازی ہوں۔ 1 گھنٹے کا فیس بک لائیو اور میں ارطغرل غازی ہوں۔ اچھا ارطغرل غازی ہیں آپ، 2 گھنٹے کا فیس بک لائیو۔ ارے دیوانے، 66 سال کی محنت ہے یہاں پر، یہ ہمارے خاک اور خون کی قربانیاں ہیں یہاں پر، اور یہ فیس بک لائیو کر کے بڑا تیر مار لیا، بہت کام کر لیا۔ ایک ڈسپینسری تم نہیں کھول سکتے، تمہارے بڑے لوگ اپنے ارمانوں کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے مجلس کو کمزور کرنے کے، مگر ہم میں بھی اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ میں میرے اراکین سے اپیل کروں گا کہ غرور مت کریے، اچھا بات کریے، عوام کی خدمت کرنے کے جذبے کو اور مضبوط کریے، اور یاد رکھیے ہم نے جو ہمارے بزرگوں سے سیکھا، کوئی دارالسلام کو آئے یا کوئی آپ کے پاس آئے وہ انسان ہے، مذہب مت دیکھو، مذہب مت دیکھو، کوئی ہندو ہوگا، دلت ہوگا، مسلمان ہوگا، نہیں ہوگا، عیسائی ہوگا، بیکورڈ کلاس کا ہوگا، مگر انسان ہے، اس کا کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ دارالسلام گواہ ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھ کر بلا لحاظ و مذہب ملت کام کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کام کرتے رہیں گے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے۔ ہاں ایک اور بات بولنا بھول گیا، یہ آج کل یہ اتراکھنڈ میں UCC کا قانون لایا گیا۔ ارے کیا قانون ہے وہ؟ اس میں ہمارے ہندو بھائیوں میں نارتھ میں زیادہ، ساؤتھ میں نہیں، ان کے پاس شادی نہیں ہو سکتی اگر کوئی ماں کا رشتہ دار رہا یا باپ کا رشتہ دار رہا، پروہیبیٹڈ میرج بولتے ہیں۔ آپ ہم پہ ڈال دیے، ہمارے پاس شادی ہوتی مسلمانوں میں، ساؤتھ میں بھی ہندو بھائیوں میں ہوتی، مگر اتراکھنڈ میں بولے نہیں کرنا شادی۔ اور آپ نے کہا کہ 2010 میں جس کی شادی سب رجسٹر کرنا، اب جس کی شادی ہو گئی اپنے رشتہ داروں نے کیا کرنا؟
میں نریندر مودی جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہندو انڈیوائڈڈ فیملی کا ٹیکس ریبیٹ صرف ایک ہی کمیونٹی کو کیوں ملتا، مسلمانوں کو کیوں نہیں ملتا؟ دیجیے نا، 3,000 کروڑ روپیہ آپ نے دے دیا، اس میں ٹیکس ریبیٹ میں میرے کو بھی دو۔ ایسا ہو رہی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتراکھنڈ میں UCC مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی شناخت کو ختم کر دیا جائے، ہم اپنی شریعت پر عمل نہ کریں، اور آپ اپنے مذہب کے قانون کو ہم پر کیسے مسلط کریں گے؟ آپ ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا کیا مسئلہ ہے بتائیے؟ ڈیورس کا طریقہ ایک مذہب میں الگ ہے، اسلام میں الگ ہے۔ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ کبھی دونوں پارٹیز بیٹھ کر ختم کر سکتے ہیں، مگر آپ اپنی مذہبی تعلیمات کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں۔ یہ آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہے، اور کیسا UCC اتراکھنڈ کا UCC ہو ہی نہیں سکتا۔ UCC پورے ملک میں ہونا، بلکہ یہ UCC نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کو اپنے مذہب سے دور کرنے کی کوشش اتراکھنڈ کی حکومت کر رہی ہے۔ آرٹیکل 25 کا وائلیشن ٹرائبل پر اطلاق نہیں ہوگا تو رائٹ ٹو ایکوالٹی کا وائلیشن ہے یہ۔ اور پھر الزام لگاتے ہیں کہ مسلم عورتوں کو ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اچھا کریں گے؟ کیا کوئی BJP کا نیتا جا کر بلقیس بانو سے معافی چاہ سکتا ہے؟ آپ مسلم خواتین سے بڑی محبت کی باتیں کرتے ہیں، پسماندہ مسلمان کی باتیں کی جاتی ہیں۔ بتاؤ، جتنے گھر توڑے گئے کس کے توڑے گئے؟ بلڈوزر استعمال ہوا تو پسماندہ مسلمانوں کے گھروں پر استعمال ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، CAA کے قانون کے رولز بنائے جانے کا BJP کہہ رہی ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، CAA بنے گا تو یہ آج BJP ایسے دم چھلوں کو تیار کری ہے، ان چمچوں کو جو ٹوپیاں پہن کر آ کر بول رہے نہیں CAA سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیوانے، تو ضمیر بیچ سکتا ہے BJP RSS کی چوکٹ پر، مر تو سچائی کو نہیں چھپا سکتا۔ CAA کو دیکھنا ہے تو NPR کے ذریعے دیکھنا پڑے گا، اور CAA ہوگا تو NPR کہے گا کہ لاؤ، کاغذ لاؤ، اپنے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔
جو نہیں دکھائے گا ڈاؤٹ فل لسٹ میں اس کو ڈال دیا جائے گا. اور سب سے زیادہ تکلیف ہوگی بھارت میں مسلمانوں کو, دلتوں کو, آدیواسیوں کو. کوئی بھی جا کر NPR NRC کے ذریعے کہے گا کہ اسد الدین اویسی یا فلاں جس کا نام مسلمان ہوگا, یہ ڈاؤٹ فل ہے, برڈن آف پروف آپ پر گرا دیا جائے گا. یہ کام بی جے پی بھارت میں کرنا چاہتی ہے. اور یہ لوگ کہتے نہیں کچھ نہیں ہوگا. ارے ہم جانتے ہیں CAA کو NPR NRC کے سامنے رکھ کر دیکھنا پڑے گا. میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں, دیکھو ان باتوں کو. میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سچائی بیان کر رہا ہوں. اور RSS BJP کے لوگ بولیں گے اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے, نہیں دے رہا ہوں. اویسی بنگلہ دیش, پاکستان اور افغانستان کے سکھوں کو سٹیزن شپ نہیں دینے کی بات کر رہا ہے, نہیں کہہ رہا ہوں. دو ان کو قانون ہے, مگر یہ CAA مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا. سب کو شہریت مل جائے گی سوائے مسلمان کے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا. اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس سے مخالفت, یہ مخالفین یہی کرنا چاہتے ہیں کہ CAA آ جائے. ہم اپنی مسجدوں کو کھو دیں, متھرا کی مسجد کو کھو دیں, کاشی کی مسجد کو کھو دیں. ارے کون ہے دیوانہ جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر بولتا ہے کہ چلیے آپ کے پاس کورٹ کا آرڈر تو آ گیا, مسجد کو تو ہاتھ مت لگائیے. کیوں؟ مسجد تمہارے باپ کی ہے, مسجد تمہارے باپ کی ہے. تمہارے اماں کی جہر تو مسجد آئی تھی, تو تم ٹی وی چینل پر بیٹھ کے بولتے ہیں. دیوانے سمجھ, اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے کر لے, تجھے زمین بیچنا ہے بیچ لے, مگر مسجد کا تو سودا مت کر. یہ ویسے لوگ ہیں. نہیں کہ یہ کرنا کرنا. میرے بھائی, متھرا کی جو عیدگاہ ہے 1960s میں مسلمان اور ہندو بھائیوں نے بیٹھ کر تصفیہ کر لیا, ایگریمنٹ داخل ہو. ہندو ایگریمنٹ میں کون سائن کیا؟ پنڈت مالویہ نے سائن کیا. اب یہ آج کل کے یہ جو لوگ ہیں کہ پنڈت مالویہ سے بڑے ہندو ہیں وہ لوگ, جو بات مسلمان اور ہندوؤں نے بیٹھ کر طے کر لی, ختم کر لیا مسئلے کو. آج 2023 میں اب اس کو شروع کر دیے, اور بار بار آپ کو بولتے وہ دیکھو کاشی میں اس کا دیکھو کیسا ہے فوٹو. ارے دیوانے, اس زمانے میں یوزڈ مٹیریل بچا اس کو استعمال کرتے تھے. اس سے کیا ثابت کر رہے آپ, کیا ثابت کرنا چاہ رہے آپ؟ میں نے جب کہا تو حیدرآباد میں اپنی مسجدوں کو بچاؤ, اس کو آباد رکھو, تو یہ مجلس کے مخالفین شروع ہو گئے. اویسی دیکھو جذباتی بات کر رہا ہے. ارے تمہارے سامنے نظر نہیں آیا دلی کے 600 سال پرانی مسجد کو توڑ دیا گیا, قبرستان جو بازو تھا اس کو توڑ دیا گیا. ایسا توڑے قبرستان کو کہ وہاں کے لوگ بتا رہے کہ خبروں کا کسن نکل کر باہر آ گیا ہڈیوں کے ساتھ. یہ ہو رہا ہے. میری بات کو سمجھو. آپ کو اپنی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا. سنہری باغ کی مسجد پارلیمنٹ سے قریب ہے. جب کبھی پارلیمنٹ کا سیشن چلتا ہے, جب وہاں سے پرائم منسٹر کا اگر کانوائے جاتا ہے یا بڑے منسٹر کا جاتا ہے, تو اس وقت مسجد میں نماز نہیں ہوتی. کہ دوسری عبادت گاہوں کے سامنے سے جب پرائم منسٹر کا کانوائے جاتا ہے تو وہاں پر عبادت گاہوں میں عبادت نہیں ہوتی. یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو میرے بھائی, کیا یہ بھارت میں ایسا ہوگا؟ 500 سال پہلے ایسا ہوا. ارے دیوانے پشپا مترا سنگا کو کیا بولیں گے, کشمیر کے راجہ ہرش کو کیا بولیں گے؟ ان سے بھی تو انصاف کرو. پشپا مترا سنگا کی بات کرو, راجہ ہرش کی بات کرو. نہیں, اسد الدین اویسی تم بولو مغلوں کے بارے میں, میں بولوں مغلوں کے بارے میں. بریانی غفا غف کھاتے وہ کیا ہے؟ ہر چیز میں مذہب کو جوڑ دو, نفرت پھیلاؤ مسلمانوں کے بارے میں. اور مجلس کے مخالفین بھی انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مجلس کے مخالفین اس ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں, چاہے حیدرآباد ہو, اورنگ آباد ہو, یا سیمانچل کی غیور سرزمین ہو. اور پھر ایک نیا مسئلہ شروع کرے,
غزوہ ہند، غزوہ ہند، میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، دل کی بھڑاس پوری نکالا ان کے سامنے میں، بولا تم میرے سامنے بیٹھ کر غزوہ ہند کی بات کر رہے؟ میں نے ان سے پوچھا تم کو معلوم مولانا کفایت اللہ کافی کون تھے؟ تو حسب عادت یہ سنگیوں کو کچھ نہیں معلوم، بولے کون تھے انہوں مولانا؟ بلا مولانا کفایت اللہ کافی مجاہد آزادی کے تھے، مراد آباد کے تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، پیر طریقت تھے۔ اور جب مولانا کفایت اللہ کافی نے فتویٰ دیا تو انگریز اتنا مارتے تھے ان کو کہ ایک مرتبہ انگریزوں نے مولانا کفایت اللہ کے اس جسم کے اوپر استری چلا دی، گرم گرم استری چلا دی، پورا جسم لہو لہان کر دیا۔ اور جب مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو سنو جو غزوہ ہند کی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، مولانا کفایت اللہ کافی کی زبان پر کیا تھا؟ پھانسی کا پھندا تھا، عاشق رسول تھے۔ مولانا کفایت اللہ کافی کے زبان سے یہ نعت نکل رہی تھی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ مولانا کفایت اللہ کافی کے زبان سے نعت نکل رہی تھی، اور مولانا کفایت اللہ کافی کہہ رہے تھے کہ نام شہان جہاں مٹ جائے گا، لیکن یہاں حشر تک نام پنجتن رہ جائے گا۔ مولانا کفایت اللہ کافی پھانسی کا پھندا گلے میں پڑ گیا۔ مولانا کفایت اللہ کافی نے اپنی زبان سے کہا سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تم غزوہ ہند کی بات ہم سے کرتے ہو؟ یہ مولوی اسماعیل جو مکہ مسجد کے امام تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو جمع کیا، رمضان کے مہینے میں جمعے کا خطبہ دیا اور کہا سلطان بازار چلو وومن ریسیڈنسی، انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے۔ کالا پانی کا سب سے پہلا مجرم جو بھارت کے مسلمانوں سے غزوہ ہند کی بات کرے، سنو بے شرمو جو ہماری وفاداریوں پر شک کرتے ہیں، بھارت کی آزادی کی جنگ میں پہلا کالا پانی کی سزا کاٹنے والا حیدرآبادی تھا۔ غزوہ ہند کی بات پوچھنے والوں بے ایمانو، فضل حق خیرآبادی کون تھا جس نے انگریزوں سے سودا نہیں کیا؟ غزوہ ہند کی بات کرنے والے پوچھو بتاؤ ہم کو، مالٹا کی جیل میں تم تھے، تمہارا باپ تھا؟ مولانا محمود الحسن حسین احمد مرضی تھے وہاں پر، سردی میں کھلے میدان میں رکھ دیا گیا کئی مہینے ان کو۔ جوہر برادران کون تھے؟ ایک کا تو انتقال ملک سے باہر ہو گیا، اللہ نے ان کو ان کے جسم کو اجازت دی تدفین کرنے کی بیت المقدس میں۔ غزوہ ہند کی بات ہم سے کرتے ہو؟ شرم کرو بے ایمانو، تم اتنی نفرت کر رہے ہو مسلمانوں سے، کیا تم بھول گئے بریگیڈیئر عثمان کون تھا؟ کون تھا بریگیڈیئر عثمان جو پاکستان کے خلاف لڑ کے اپنی جان کو شہادت دے دیا؟ غزوہ ہند کی بات ہم سے کرنے والا بتاؤ وحدار عبد الحمید کون تھا؟ کس کی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ایک اور بات بولتے ہیں کہ مسلمان بچے بہت پیدا کر رہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ لوگ اگر بولے، ان سے کہہ دینا کہ مسلمانوں میں جو گروتھ ریٹ ہے، گروتھ ریٹ مسلمانوں کا گرا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی گرا ہے۔ فرٹیلیٹی ریٹ ہمارے بہنوں کا، بیٹیوں کا، ہندو اور مسلمانوں کے فرٹیلیٹی ریٹ میں خالی 0.4% کا فرق ہے۔ یہ بی جے پی آر ایس ایس بولتی ہے، مخالف مجلس بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہاں 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 کرتے۔ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی 18.8% پر رک جائے گی۔ کب رکے گی؟ 2021 میں ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی 2061 میں 74.7۔ اب آپ بتائیے
کیا ہے؟ اور پھر انہوں بولتے بچیوں کی شادی، ارے بچیوں کی شادی گورنمنٹ کا ڈیٹا 18 سال میں ہی ہوتی، اور پھر یہ بولیں گے نہیں 2-3 شادی کرتے۔ میرے بھائی گورنمنٹ کا 2006 کا ڈیٹا ہے، ہندو بھائی 1.7، مسلمان 2.5، دونوں کر رہے۔ اب جو کر کے نہیں رکھتے ان کو کیا بولیں گے؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے تم؟ جو کر کے نہیں رکھتے ان کو کیا بولیں گے؟ ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ انہوں پپا جی ہے، ہم ملا جی ہیں۔ اسی لیے ہم بول رہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ختم کرو بی جے پی RSS والوں، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ بھارت کے نوجوانوں کو، بھارت کے وزیر اعظم نے ان کو بے روزگاری ان کا مقدر بنا کر رکھ دیے۔ میں بھارت کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لو یہ سب چیزیں ہیں، اور بار بار مجلس سے اور بھارت کے دلت اور مسلمانوں سے بولنا کہ سیکولرزم کو بچا لو، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ہے۔ اب الیکشن آئیں گا، اب شروع ہو گیا، نہیں وہاں نہ لڑو نا آپ اسد بھائی، وہاں مت جائیے آپ، وہاں مت لڑیے آپ، وہاں مت لڑیے آپ۔ تو کیا کرنا؟ میں کیا کروں؟ میں تم کر رہے نا سیاست 60-70 سال سے، کیا حاصل کیے بولو؟ تم جس پارٹی کا سپورٹ کیا اس نے کیا کیا بتاؤ میرے کو؟ اسد الدین اویسی کے جانے سے ایسا ہوتا۔ ہماچل پردیش کیا میں اڑ کے گیا تھا؟ ہماچل پردیش میں کانگریس اور بی جے پی میں 12 MLA کا فرق تھا۔ اور کس کو بولیں گے وہاں پر؟ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے 6 MLA کود گئے بی جے پی میں۔ کیوں کودے؟ کیونکہ بی جے پی نے ایک اعلیٰ ذات اپر کاسٹ کے ہندو کو ٹکٹ دیا راجیہ سبھا کا، تو سب بولے ٹھاکر ہے، پنڈت ہے، چلے جائیں گے۔ اور ہم لڑ رہے ہیں تمام کے لیے، محفل کا برس وہ کریں گے کچھ نہیں، تو کون بولے گا ان کو بی ٹیم؟ مہاراشٹر میں الٹ پلٹ ہو گئی، یہ ناندیڑ کے اشوک راؤ بی جے پی میں چلے گئے، سناٹا ہے، منہ پہ کوئی آواز نہیں آتی۔ اب ہلو شروع ہو گیا خاموشی سے، اسد صاحب کیا ہونے والا ہے 24 میں؟ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو دماغ دیا، آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہوگا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا نوشتہ دیوار؟ کیوں بیوقوف بنتے ہو؟ تم اپنے آنکھوں پر پردہ ڈال کر بیٹھے ہوئے، ہوش کے ناخن لو، دیکھو تمہاری بربادی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، تمہیں صف ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جائیں گی، تمہاری شناخت کو چھین لیا جائے گا، تمہارے برسوں کا اتحاد کو تارا تارا کر دیا جائے گا، تم کو مذہب سے دور کر دیا جائے گا۔ تم کو نہیں نظر آ رہا یہ؟ تو کیا نظر آ رہا ہے تم کو بتاؤ؟ کبھی اپنے آپ کو تو مضبوط کرو، کبھی اپنے آپ کو تو ووٹ ڈالو۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو ووٹ ڈالو۔ اختر علی خان اگر کشن گنج سے MP بنے گا تو کس کا فائدہ ہوگا؟ امتیاز جلیل انشاءاللہ دوبارہ MP بنے گا تو کس کا فائدہ ہوگا بتاؤ؟ اسد الدین اویسی دوبارہ اگر حیدرآباد کا MP بنے گا تو میرا فائدہ ہوگا؟ نہیں، یہ غریبوں کا فائدہ ہوگا، تمہارے اتحاد کی کامیابی ہوگی، تمہارے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی۔ تم ایک طاقتور جواب دو گے ووٹ کے ذریعے ان ظالم طاقتوں کو جو تم ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی پیغام آپ کو دینا تھا یوم تاسیس کے دن۔ اپنی جماعت کو مضبوط رکھیے، اور صرف 50 دن چاہ رہا ہوں میں تمام اراکین سے، میں 50 دن چاہ رہا ہوں ہماری ماں اور بہنوں سے، آپ کو نکل کر ووٹ ڈالنا پڑے گا۔ یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں، دلتوں، مسلمانوں، غریبوں، بے روزگار نوجوانوں، تم کو ووٹ ڈالنا پڑے گا۔ مسجدیں تم سے پکار کر کہیں گی تم ووٹ ڈال کر کامیاب کرو مجلس کو، کیونکہ یہی لوگ مسجد کو آباد رکھنے کی بات کرتے ہیں۔
جو بلڈوزر کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، جن کے گھر برباد کر دیے گئے، اس مسمار گھر میں رہنے والی خواتین اور بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ننگے سر آسمان کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، مجلس کو مت چھوڑو، مجلس کو کامیاب کرو۔ جن کو جھوٹے الزامات کے تحت انکاؤنٹر کیا گیا، ان مرومین کے خاندان کے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار کوئی تو ہے جو ہماری داد فریاد کرتا ہے۔ یہ بچے، یہ نوجوان مستقبل تم کو کہہ رہا ہوں، آؤ مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط کرو۔ مخالفین ملت سے بھی کہہ رہا ہوں، چھوڑو، تم کو میں پسند نہیں نا تو مجھے ختم کر دو، مگر کوئی تو متبادل بتاؤ۔ جو تمہارے اتحاد کے دشمن ہیں، جو تمہاری تناظر کو ختم کرنا چاہتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آنے والے پارلیمنٹ الیکشن ہمارے لیے اہم ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ سرزمین حیدرآباد پر ہم نے کوئی گڑبڑ فساد ہونے نہیں دیا، امن کو برقرار رکھا، باوجود اس کے کہ ہم ہمیشہ گالیاں دی جاتی، ہم کو گندگی بیان کرتے ہیں، مگر ہم نے امن کو مضبوط کیا، امن کو مضبوط رکھیں گے، یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے۔ مگر جہاں پر مجلس لڑے گی وہاں تعالیٰ تم ساتھ دے رہے ہو، تم بی جے پی کو موقع دے رہے ہو، تمہاری پارٹی کے لوگ کود کود کر بی جے پی کے گود میں جا کر بیٹھ رہے ہو۔ ہم نہیں جا رہے ہیں، سیکولرزم کا نام لے کر تم نے ہمارے ووٹ کو حاصل کیا، تم نے بہار کو بی جے پی کے گود میں ڈال دیا، تم نے مہاراشٹر کو مودی کے جھولی میں ڈال دیا، تم نے ہماچل کو اب بی جے پی کے جھولی میں ڈال رہے ہو۔ ہماری وجہ سے مودی وزیر اعظم نہیں بن رہا، تم سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی نااہلی کی وجہ سے مودی وزیر اعظم بن رہا۔ تم مودی کو روکنا تمہارا کام ہے، ہم تو کھڑے ہوئے ہیں۔ 2019 کا CSDS کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لو، ذات برادریوں نے کتنے ووٹ مودی کو دیے، مسلمانوں نے کتنے دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے مجلس کے رفقا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ہم کو مل کر کام کرنا ہے۔ یہ حیدرآباد کی سیٹ یہ صرف مجلس کی نہیں ہے، یہ بھارت کے غریب اور مظلوموں کی ایک آواز ہے۔ یہ حیدرآباد کی سیٹ صرف مجلس کی نہیں ہے، یہ ان غریبوں اور مظلوموں کی ایک پہچان ہے۔ یہ حیدرآباد کی سیٹ صرف مجلس کی نہیں ہے، بلکہ بھارت کے ان غیور لوگوں کی، ان بے بس لوگوں کی ایک آواز ہے جو چاہتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے رہے۔ یہ حیدرآباد کی سیٹ صرف تمہاری نہیں ہے، بھارت کے ان غیور نوجوانوں کی ایک آواز ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کی ایک آواز بھارت کی پارلیمنٹ میں، حیدرآباد ہو، اورنگ آباد ہو، سیمانچل ہو یا دیش کے کونے میں کہاں پر ہو، وہ آواز اٹھے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط کریے۔ اور میں آخر میں جناب سنبھل کے رکن سابقہ رکن پارلیمان جناب شفیق الرحمان وقت کو بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ حضرت بڑے بے لوث خدمت گزار تھے، بے باک MP تھے برق صاحب۔ میری انداز سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ شفیق الرحمان برق صاحب رحمت اللہ علیہ سالار ملت کے ساتھی تھے، اور میں نے ان کو کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں دیکھا کہ بے باک طریقے سے ملت مظلومہ کی ترجمانی کرتے تھے۔ اور ہم نے ایک مرتبہ ان کے پوتے کو بھی ٹکٹ دیا تھا اسمبلی کے الیکشن میں، تو برق صاحب کے ساتھ کئی جلسوں کو مجھے مخاطب کرنے کا موقع ملا۔ یقیناً برق صاحب کی کمی نہ صرف سنبھل کی عوام کو محسوس ہوگی، بلکہ ہر اس شخص کو محسوس ہوگی جو پارلیمنٹ میں اپنی بے باک آواز کو سنتا تھا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شفیق الرحمان برق صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے افراد خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا کرے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئیے اس پیغام کو لے کر اٹھیے کہ آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ایک ہو کر اپنی آواز کو پارلیمنٹ میں بھجائیں گے، بی جے پی کو روکیں گے، تیسری مرتبہ مودی کو وزیر اعظم بننے سے روکیں گے۔ یہی ہمارا پیغام اور رسم العین ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔